أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جھبے کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹ چکا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی سازش ہے. بے شک تم عورتوں کی سازش بہت بڑی سازش ہوتی ہے. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اور عزیز مصر نے کہا کہ اے یوسف اس معاملے کو رفع دفع کرو، جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو بھی اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، یقیناً تو خطا کاروں میں سے ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. اور مصر میں عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے اوپر فدا ہو چکی ہے. قد شغفها حبا، اس کی محبت میں، اس غلام کی محبت نے اس کو نڈھال کر دیا ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا. جب عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کے مکر کو سنا تو ان کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا اور ان کے لیے تکیے لگا کر تیار کیا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا. وقالت اخرج علیہن، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور ان عورتوں نے کہا حاشا للہ، یہ انسان نہیں ہے. ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے. قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ. عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے برا بھلا کہا ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو ضرور بہلایا پھسلایا ہے مگر یہ جمع رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. اور اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جس کا اس کو حکم دے رہی ہوں تو اس کو ضرور قید کر دیا جائے گا اور یہ ذلیلوں میں سے ہو جائے گا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل اور قید خانہ ہی بہتر ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اور اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ان عورتوں کے مکر کو نہیں پھیریں گے تو میں ان کی طرف چلا جاؤں گا اور میں بھی نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. محترم بزرگ و عزیز دوستو، واقعہ چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام تیاریاں اس نے کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی کچھ نشانیاں بتلائیں تو وہ بچ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پیچھے سے جھبا پھٹ گیا. جیسے ہی شوہر سامنے آیا تو اس نے شور مچانا شروع کیا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی
اپنی صفائی میں پیش کیا، کہنے لگے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے ہی مجھے بہکایا ہے۔ اور ایک بچے نے گواہی دی، اس کا طریقہ بتلایا کہ جبہ دیکھو، اگر ان کا جبہ آگے سے پھٹا ہے تو یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام خطا کار ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو تمہاری بیوی زلیخا جو ہے خطا کار ہے۔ جب دیکھا گیا تو حقیقت یہی تھی کہ بچے نے گواہی بھی ایسی ہی دی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی طرفداری میں جاتی تھی، اور حقیقت بھی وہی تھی، جبہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو عزیز مصر نے کہا انہو من کیدکن، کہ یہ تم عورتوں کی چال بازیاں ہیں، اور بے شک تم عورتوں کی چال بازی بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہاں میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر شیطان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا، اور فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چال بازی ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں۔ یہاں عورتوں کے چال بازیوں کے بارے میں فرمایا کہ عظیم، ان کی چال بازیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو شیطان اکیلا چال چلتا ہے، اور یہاں عورت کے ساتھ ساتھ شیطان بھی ساتھ میں ہوتا ہے، تو یقیناً جب دونوں ایک ساتھ مل جائیں تو مضبوط ہوگی اور بڑی چال ہوگی۔ یہ ہر عورت نہیں چلتی، بلکہ جو عورتیں غلط راستے پر چل پڑیں اور وہ اگر غلط کرنا چاہیں تو تب ان کی جو چال بازیاں ہوتی ہیں بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ عورت کے ایک تو صنف نازک ہونے کی وجہ سے اور اس کی معصومیت کی وجہ سے وہ ایسے حربے استعمال کرتی ہیں اور ایسی باتیں کرتی ہیں کہ سننے والا اور دیکھنے والا بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت معصوم ہے، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یا اس نے کچھ نہیں کیا، یا انجانے میں کچھ ہو گیا فلاں فلاں، حالانکہ وہ اپنی طرف سے پوری تیاری کے ساتھ غلط کام کر رہی ہوگی، لیکن جب وہ چال چلتی ہیں تو اچھے اچھے لوگوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سارے واقعات بھی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ کھیتوں میں کام کیا کرتی تھی، جیسے پہلے قریے دیہاتوں میں لوگ کرتے رہتے ہیں، اور گھر کے پیچھے ہی کھیت، یا یوں سمجھ لیجیے اپنے کھیت میں ہی گھر تھا، اور میاں بیوی میں اکثر لڑائی ہو جاتی تھی تو شوہر جو ہے اس کو بات بات پہ مارتا تھا۔ اب یہ عورت بڑی پریشان ہوتی تھی کہ اس سے کیسے چھٹکارا پائیں، کہ مار پیٹ سے بھی بچیں، اور جب لوگ جو ہیں انصاف کرنے آتے آزو بازو والے اڑوس پڑوس کے تو اسی کو نصیحت کرتے کہ تیری ہی غلطی ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے سوچا یار لوگوں کو اپنی طرف کر لینا چاہیے، لوگ میری بات مانیں اور اس کو غلط ٹھہرائیں تاکہ اس کی مصیبت سے بھی بچیں اور دوسرے لوگوں کی جو ہے طرفداری مجھے حاصل ہو جائے۔ تو اس نے ایک مرتبہ سازش کی، پلان کیا، اور ایک آدمی سے کہا، اپنے گاؤں میں جو مچھلیاں بیچنے والا تھا اس سے کہا کہ دیکھ مجھے کل صبح سویرے منہ اندھیرے مچھلیاں چاہیے، اچھی ہوں، تازی ہوں، بڑی بڑی بھی ہوں، اور زندہ ہوں۔ شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہونا چاہیے، اگر مری ہوئی کوئی مچھلی ہوگی تو میں نہیں لوں گی، اور قیمت جتنی تو پوچھے اتنی لے لے۔ اس نے کہا ہو جائے گا، اور رات میں شکار کیا اور زندی مچھلیاں پانی میں ڈال کر ایک باکس میں ڈبے میں لے کر آیا اور اس کو دیا۔ وہ لے گئی اور گھر کے پیچھے کی طرف چھپا دیا، اور جب شوہر صبح سویرے کھیت میں کام کرنے کے لیے جانے والا تھا تو اسے پتا تھا کہ کل کہاں تک کام ہوا ہے، اب آگے حل کہاں چلے گا،
تو شوہر کہاں سے کام شروع کرے گا؟ تو وہاں رات کے اندھیرے میں تھوڑا صبح صبح کے وقت میں گئی، شوہر کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے مٹی کے اندر وہ تمام مچھلیاں گاڑ کے آ گئی، اب اپنے کام میں رہ گئی۔ شوہر گیا کام کرنے کے لیے، اور اس نے جیسے ہی زمین میں ہل چلایا تو مچھلیاں پھدکنے لگی، اچھلنے لگی۔ تو اس نے تمام مچھلیوں کو جلدی سے لیا اور شور مچانے لگا، بیوی کو بلایا، وہ آئی تو کہا لے یہ مچھلیاں لے جا، یہ اللہ نے دیا ہے، بہت اچھی دولت مل گئی، فری میں ملی ہے، اور تو اس کا سالن بنا کے لے کر آ۔ وہ گئی، کھانے کے وقت تک اپنے گھر میں کام کرتی رہی، جب توشہ لے کر آئی تو وہی ہٹ چٹنی لے کر آ گئی، سوکھا موکھا۔ تو اس نے پھر لڑائی شروع کر دیا، گالی گلوچ اور مار پیٹ کرنے لگا، آزو بازو والے لوگ جمع ہو گئے۔ کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس کو میں مچھلیاں دیا تھا، پکا کے نہیں لائی۔ اس نے کہا مچھلیاں کہاں سے لایا تھا؟ تو صبح سویرے کام کرنے آ گئے تو مچھلی کہاں سے لایا؟ تو اس نے کہا میں دیا تھا نا۔ کہا کہاں سے دیا تھا؟ کہا کھیت میں سے، جب ہل چلایا تو زندی مچھلیاں اچھل رہی تھی، میں دیا تھا تجھے۔ اب اس نے کہا دیکھو میں بولتی نہیں تھی، پاگل ہے، آپ لوگ مانتے ہی نہیں تھے، کھیت میں سے کئی مچھلیاں آتی ہیں۔ اب سب لوگوں نے کہا اچھا اس کا سکرو ڈھیلا ہے، نالا ہے، چپکے چپکے بیوی کو مارتا رہتا ہے، اب اس کے بعد سے مار کے بتا تجھے بولتے ہیں۔ اب تب سب لوگوں نے اس کو پاگل ٹھہرا دیا۔ اب وہ بیچارہ پریشان، یار حقیقت ہے، مچھلیاں نکلی یہاں سے، کیسے نکلی کہاں سے نکلی اسے پتا نہیں، اب کوئی ماننے تیار نہیں۔ عورت اس طریقے سے بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک عورت جو ہے غلط تعلقات میں پڑ گئی تھی، شوہر کو شک ہونے لگا، تو اس نے چاہا کہ اس عورت کو جو ہے ہم یا تو حقیقت اگلوا لیں، یا نہیں تو کسی طریقے سے اس کی غلطی ثابت ہو جائے۔ تو اس زمانے میں ایک مشہور تھا ایک پہاڑ، جیسے کوہ طور ہوتا ہے، ایسا پہاڑ کے اوپر جاتے تھے، اور کسی بات کا اگر فیصلہ نہ ہو تو وہاں جا کر قسم کھلاتے تھے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتے۔ مشہور تھا کہ وہاں جو جھوٹی قسم کھائے گا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو جب شوہر کو اپنی بیوی پر ڈاؤٹ ہوا تو اس نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، کل ہم اس پہاڑ پر جائیں گے اور وہاں تو قسم کھا لے کہ تیرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو میں مان جاؤں گا، ورنہ تو مجھے ڈاؤٹ ہے تیرے اوپر۔ تو اس نے جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے سچ میں تھے، تو اس نے اس آدمی سے رات میں مل کر کہا کہ کل میں فلاں پہاڑ پر قسم کھانے جا رہی ہوں، اب بڑا عجیب مسئلہ ہو جائے گا، وہاں جا کر قسم کھا لوں جھوٹی قسم تو تباہ ہو جاؤں گی، اور اگر سچ بول دوں تو پھر طلاق خلا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کل ایک کام کرنا، ہم اس راستے سے جا رہے ہوں گے تو فلاں جگہ پر تم اپنا ایک گدھا لے کر کھڑے رہو، بس آگے کا میں دیکھ لوں گی۔ تو یہ نکل کر جانے لگے، تو چلتے ہوئے پیدل جا رہے تھے، جاتے جاتے جیسے ہی وہ وہاں نظر آیا تو وہ وہاں کھڑا ہوا، اس کو معلوم نہیں تھا شوہر کو کہ کس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو وہاں اس کو جب دیکھا تو فوراً اس نے کہا میرے پیروں میں سخت درد ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، پہاڑ چڑھنا ہے۔ تو اس نے کہا ارے روزانہ تو چلتی تھی، آج کیا ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، ایسے بہانے کرتے ہوئے جانے لگی۔ تو جیسے وہ گدھے والا دکھا تو اس نے کہا گدھا کرائے پہ لے لو، تاکہ ہم اوپر تک جانے میں میرے لیے آسانی ہو جائے گی، میں چل نہیں سکتی۔ تو اب اس کو ضروری تھا تو اس نے کرایہ بات کیا اس کو، حالانکہ وہی اس آدمی کا جو تعلق تھا، تو کرائے پر بات کر لیا۔ اب وہ گدھا لے کے دونوں چل رہے ہیں، پہاڑ کے اوپر تک گئے، اور جہاں جانا تھا وہاں جانے کے بعد اترتے وقت میں اس نے ایسے انداز میں اترا کہ لڑک کر نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے کپڑے تھوڑا ہٹ گئے اس کے جسم کے، ظاہر ہو گیا جسم۔ اب جلدی سے اٹھی، شرمندہ ہوئی، اور اس نے اپنے کپڑے سمیٹے کہ میں تھک گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، ایسا غلطی ہو گئی۔ اب وہاں جانے کے بعد شوہر نے کہا اب قسم کھا۔ تو اس نے کہا مجھے کسی سے تعلقات تو دور کی بات، میرے جسم کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا سوائے تمہارے اور اس کے، جو ابھی ہوا نا قصہ۔
کسی نے نہیں دیکھا میرے جسم کو سوائے تمہارے اور اس کے جو ابھی ہوا۔ ٹھیک ہے، سچی بات ہے۔ تو کہتے ہیں جب چال عورت چلتی تو ایسے ایسے ہمارے اساتذہ نے بیان بتلائے، اب یہ ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کیونکہ مستورات بھی سنتی ہیں۔ تو بہرحال جو عورتیں غلط راستے پر پڑتی ہیں ان کی چال بازیاں اور مکاریاں یہ پہلے کے نہیں، آج بھی ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ شوہر اور مرد حضرات سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیسی چال بازیاں چلتی ہیں۔ ہاں، جو نیک پارسا ہوتی ہیں الحمدللہ وہ ڈرتی بھی ہیں، متقی اور پرہیزگار بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں کہا ان کیدکن عظیم، کہ تم عورتوں کی جو چال بازی ہوتی ہے بہت بڑی چال ہوتی ہے۔ خیر، عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس قصے کو جانے دو، اب زیادہ اس کو نہ پھیلائیں تو اچھا ہے، کیونکہ عزیز مصر کی، کیونکہ وہ بڑا آدمی تھا، وزیر تھا وہ بادشاہ کا، اس کی عزت کا بھی مسئلہ تھا، تو کہا درگزر کر دو، جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا تو بھی اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، واستغفری لذنبک۔ یہاں علماء نے ایک نکتہ بیان کیا کہ اتنا بڑا جرم ہوا، اب حقیقت کیا تھی کیا نہیں، بہرحال وہ بیوی کی غلطی تھی یا کیا تھی، ایک شوہر غیرت مند آدمی اگر اس حال میں دیکھے اپنی بیوی کو تو یقیناً اس کا غصہ ہونا، بھڑکنا فطری بات ہے۔ لیکن اس واقعے میں عزیز مصر کا جو انداز بیان کیا گیا کہ یہ نہ ناراض ہو رہا ہے، نہ غصہ ہو رہا ہے، نہ کچھ غلط سلط بول رہا ہے، بلکہ بڑے سادے انداز میں بات کر رہا ہے۔ اور جب معاملہ صاف ہو گیا تو اس نے کہا یوسف جانے دو، اس واقعے کو چھوڑ دو، اور اپنی بیوی سے کہا تو بھی اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، انکی کنتی من الخاطئین، کیونکہ تو غلط کاروں میں سے ہے، تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ۔ یا تو یہ عزیز مصر کچھ نکما قسم کا آدمی تھا شاید، کہ کیونکہ جس آدمی کو غصے کا موقع ہو اور اس وقت میں اسے غصہ نہ آئے تو اس کو گدھا کہا گیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، غیرت جہاں آدمی کی جاگ اٹھے اور وہاں وہ غصہ نہ کرے تو یا تو اس کا کیریکٹر غلط تھا، حالانکہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ آدمی مصر کا ایک عزیز تھا، ایک بڑے پوسٹ اور عہدے پر تھا، تو یقیناً وہ کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں رہا ہوگا، لیکن اس کا اس موقع پر نہ بھڑکنا یہ اس لیے تھا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اگر یہ غصے میں آتا اور بھڑک جاتا تو یقیناً اپنی بیوی کو جہاں کچھ دو چار باتیں سناتا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کچھ بول دیتا، نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کی بے ادبی کرنے سے بچانے کے لیے ایسے سخت موقع پر بھی عزیز مصر کو اللہ نے شانت رکھا، اس کو ٹھنڈا رکھا اور وہ سنبھلا رہا تاکہ بیوی کے جوش میں کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا بیوی سے تو معافی مانگ۔ اب وہ معافی کس سے مانگے گی؟ یا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ یا اپنے شوہر سے معافی مانگ۔ بہرحال یہ واقعہ یہیں تک رفع دفع ہو گیا، محل کے اندر گھر والے تھے، خادمہ اور نوکرانیاں تھیں، بات ختم ہو گئی کہ رفع دفع کرو، اس کا چرچا مت کرو۔ مگر ایسی چیزیں چھپانے سے چھپتی نہیں ہیں، جنگل کی آگ کی طرح یہ واقعات پھیل جاتے ہیں۔ تو جو گھر کی خادمائیں تھیں انہوں نے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو بولتے بولتے پورے محل کے لوگوں میں بات مشہور ہو گئی اور محل سے باہر بھی چلی گئی اور لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ اسی لیے راز کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ہو یا کتنا چھوٹا راز کیوں نہ ہو، اگر کوئی مرد یا عورت کسی راز کو راز رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ تم اس کو اپنے دل میں ہی دفن کرو، کسی کو بھی نہ بولو۔ اگر راز رکھنا چاہتے ہو
تو کسی کو نہ بولو. لیکن چالاکی یہ کرتے ہیں کہ اپنے بولے بغیر رہا نہیں جاتا. کوئی ایسی اندر کی بات معلوم ہو جائے، راز کسی کا کوئی معلوم ہو جائے، اب وہ ایسا مچلتا ہے، خاص کر عورتوں کو ایک دو چار لوگوں کو بولنے تک سکون نہیں ملتا. اب وہ انداز بولنے کا ایسا ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے، پڑوسیوں سے ان کا واقعہ معلوم بولتا ہوں، کس سے بھی نہیں بولنا، وعدہ کراتے ہیں راز یہ میرے تمہارے تک یہ حد، کسی کو نہیں بولنا. سامنے والے بھی سننے کا شوق ہوتا، ہاں سچ میں کسی کو نہیں بولتے. اب وہ جیسے سنتے ہیں وہ آگے والے کو کہتے کس سے بھی نہیں بولنا، میں تم نہ بول رہا ہوں، کس سے بھی نہیں بولنا. وہ کس سے بھی نہیں بولنا، وہ پھر آگے والے کو بولے گا تم نہ بولو، کس سے بھی نہیں بولنا. وہ پورے شہر کو معلوم ہوتا کس سے بھی نہیں بولنا. سب یہی بولتے ہیں، تم نہ بول رہو تمہیں کسی بھی نہیں بولنا، انہیں بھی بولنا تم نہ بول رہو تمہیں کسی بھی نہیں بولنا. ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا پورے شہر میں بات ٹام ٹام ہو جائے گی، سب یہی بول کے بولیں گے کہ کسی کو نہیں بولنا. اگر کسی کو نہیں بولنا ہے تو کسی کو مت بولو، یا اگر بولنا ہی ہے تو پھر کسی کو مت بولو، یہ بولنا ہی چھوڑ دو. ضروری نہیں، کیونکہ راز نہیں رہے گا. جب سے ہی تم نے کسی کو بول دیا، جیسے یہ تمہارا جگری دوست ہے، اس کا بھی کوئی دوسرا جگری دوست ہے. ہر دوست کا ایک دوست ہوتا ہے، تو جیسے تم نے اس کو بتایا وہ اس کو بتائے گا، اس کا ایک دوست ہوتا ہے وہ اس کو بتائے گا. تو راز اسی وقت تک راز رہے گا جب تک آپ اس کو اپنے دل میں گاڑ کر دفن کر کے رکھو گے. جیسے ہی تم نے کسی کو بھی بولا، اب اس کو چھوڑ دو، وہ راز نہیں. تو یہ بات چند ہی دنوں کے اندر شہر میں پھیل گئی، اور جو شہر کے اندر دوسرے وزیروں کی، جو بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں، وقال نسوۃ فی المدینہ، مدینہ یعنی شہر مصر کے اندر کچھ عورتوں کو، بڑی عورتوں کو، بڑے گھرانے کی عورتوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے بڑے تعجب سے ایک دوسرے سے کہنے لگے امرأۃ العزیز، کہ اتنے بڑے عزیز مصر کی بیوی تراود فتاہا، ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہے. ارے غلام کیا ہوتے ہیں؟ کہاں ایک بڑا وزیر، کہاں ایک بڑے عہدے والا آدمی، اس کی بیوی کتنے بڑے درجے والی، ایسے سبوں کے غلام سامنے آ جائیں گے، ایک غلام پر فدا ہو چکی ہے. تراود فتاہا عن نفسی قد شغفہا حبا، اس غلام کی محبت نے اس کو فریفتہ کر دیا ہے. لوگوں میں چرچے ہونے لگے، اب اس کے کیریکٹر پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگے، کیسی گری ہوئی عورت، اتنے بڑے وزیر کی بیوی ہو کر وہ بھی کسی پر فریفتہ ہوئی تو ہوئی، کسی بڑے آدمی پر نہیں، کسی بڑے مالدار پر لٹو نہیں ہوئی، ایک غلام پر. کیسی عورت ہے؟ اگر کسی کو چاہنا ہی تھا کسی اچھے آدمی کو چاہتی، کسی بڑے آدمی کو چاہتی، غلام، ارے یار غلام پر کوئی فریفتہ ہوتا ہے. تو عورتیں آپس میں بولنے لگی کیا عورت رہیں گی، کیسی عورت رہیں گی، ارے کسی پر مرنا ہی تھا تو کسی اچھے آدمی پر مرتی. تراود فتاہا عن نفسی، اپنے غلام پر مر رہی ہیں. قد شغفہا حبا، اس غلام کی محبت نے اس کو فریفتہ کر دیا ہے. اور عورتیں کہنے لگیں انا لنراہا فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں. گمراہی مطلب یہ کوئی ہدایت یافتہ عورتیں نہیں تھیں، وہ سب بت پرست تھیں. ان عورتوں کا یہ کہنا کہ ہم زلیخا کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ کہ ہمارا جو گریڈ ہے، ہمارا جو ایک مقام ہے، ہم جیسی عورتوں کا جو انداز ہے، یہ زلیخا کو کیا ہوا، اتنے بڑے عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر مرنے لگی. یہ تو بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایسے ہی ہے، مطلب غلطی جو ہو رہی ہے اس کی فکر نہیں، کہ ایک اچھے گھرانے کی عورت، ایک بڑا وزیر اس کا شوہر ہے، اس کو کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے خیال. غلام کو کیوں دیکھی؟
بس انا لنراہا فی ضلال مبین، یہ کیا گمراہی کی بات ہے؟ ایسی یہ جیسے ایک مرتبہ ہوتے ہیں واقعات ہمارے سامنے ہوا، اللہ نہ کرے ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ تعلقات، اچانک رات کے وقت میں آوازیں، شور شرابہ، یہاں نہیں دوسرے محلے کی بات کر رہا ہوں پہلے، ہم نے دیکھا کیا ہو رہا، ہنگامہ ہو گیا کہ غیر لڑکے کے ساتھ ایک مسلمان لڑکی پکڑی گئی، لائے اور اس کو مارنے لگے، لڑکی سے زیادہ اس لڑکے کو مارنے۔ اس میں سے ایک تجربے کار آدمی، محلے کا ایک بڑا قسم کا آدمی سامنے آیا، اس کی بات سن کے میں آج تک بھول نہیں پایا، ایسا جملہ بولا ہو، آیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا تجھے انیت ملا تھا، ہمارے چھپرا دانی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، غیرت ملا تھا تجھے، ہمارے اتنے بچے نہیں، نعوذ باللہ۔ بڑا آدمی ایک لڑکی کو سمجھا رہا ہے، ارے غلطی ہوئی اس سے بچانے کی فکر نہیں، غیر کے ساتھ غلطی کیوں ہوئی؟ کیا عجیب حال ہے۔ تو ان کا بھی یہی کہنا تھا، انہیں عزیز مصر کی بیوی دوسرے پر لٹو ہوئی تو ہوئی، غلام پر کیوں ہوئی؟ یہ انا لنراہا فی ضلال مبین، جب ایمان نہ ہو، جب علم نہ ہو تو لوگ اس طریقے سے فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی غلطیاں ہوتی ہیں، اپنوں میں ہونا چاہیے، غیروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، فلما سمعت بمکرہن، جب یہ بات لوگوں میں جو چل رہی تھی، یہ پھر چلتے چلتے واپس زلیخا کو پھر بات پہنچی، جیسے یہ خبر یہاں سے چلتے چلتے باہر گئی، اب ان کے یہاں جو چرچے ہو رہے تھے نا، وہ بھی بول رہے تھے ایک دوسرے سے، عورتیں، دیکھو زلیخا کا ایسا ایسا مسئلہ ہے، میں تم نہ بول رہا ہوں، بہت غلط کام کر رہی زلیخا، ایسا نہیں ہونا، تمہیں دوسروں کو بولو نہ۔ تو پھر وہ بولتے بولتے انہیں ایسا بولی، انہیں ایسا بولی، زلیخا غلط کر رہی کہتے۔ اب وہ چلتے چلتے پھر ریٹن زلیخا کو بات پہنچی کہ تمہارے بارے میں بڑی بڑی عورتیں، گھرانے کی عورتیں ایسے بول رہی ہیں کہ تم بہت غلط رخ پہ پڑی ہوئی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، غلام کے اوپر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو سنا، یہاں ایک بات ہے، مکر، ان عورتوں کے مکر، چال بازی، حالانکہ وہ عورتیں کیا چال بازی کر رہی تھی، وہ بول رہی تھی، مطلب غیبت، زلیخا کی غیبت کر رہی تھی کہ زلیخا بہت گمراہی میں ہے، ایک غلام پر فدا ہو چکی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ بات پہنچی تو اللہ نے اس جملے کو مکر کا، ان عورتوں کے چال کو، ان کی مکاری کو سنا۔ کیا مکاری تھی؟ غیبت کر رہی تھی نا، لیکن اللہ نے اسے مکر کہا، مطلب یہ تھا کہ وہ عورتیں جو کہہ رہی تھی کہ زلیخا غلام پر فدا ہو چکی ہے، وہ کیا عجیب عورت رہی ہوں گی، اس میں چوری چھپے وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ غلام کیسا رہیں گا، کہ زلیخا جیسی عورت اگر غلام پر مر رہی ہے تو وہ غلام کیا رہا ہوگا، کیسا رہا ہوگا، اسے ایک بار ہمیں بھی دیکھنا۔ اس لیے یہ باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا بہت غلط جاری ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ان کا جملے اس لیے تھے، یہ پہنچانا چاہتے تھے یہاں تک میسج، تاکہ یہاں بات پہنچے اور وہ ہمیں اپنے گھر میں بلائے اور ہمیں دیکھنے کا موقع دے کہ آخر وہ غلام کیسا ہے۔ کیونکہ معمولی بات نہیں ہے کہ کسی اتنی بڑی خاندانی عورت کا ایک غلام پر مر مٹنا، بولے تو کچھ تو ہے، تو دیکھیں تو صحیح وہ غلام ہے کون۔ تو اللہ نے فرمایا فلما سمعت بمکرہن، جب ان عورتوں کی اس چال بازی کو سنا، ارسلت الیہن، تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہو جائے گا، ایک آدمی کو بھیجا دعوت کے لیے اور انتظام کرایا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے واسطے گاؤ تکیے لگائے، بہترین بیٹھک تیار کیا، خاص دعوت کا اہتمام کیا اور ان سب کو ایک پارٹی میں بلایا کہ آؤ زلیخا کے گھر میں دعوت ہے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، جب وہ عورتیں آئیں
اصل دعوت کھانے پانے سے فارغ ہو گئیں، ایسے ہی خیر خیریت بڑے لوگ تھے، دعوتیں ہوتی رہتی ہیں، تو آپس میں وہ بڑی بڑی عورتیں، بڑے گھرانے کی عورتیں بیٹھی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں۔ اب وہ جو باہر بولتے تھے وہ یہاں کوئی نہیں بول رہے، ان کو جو بات پہنچی یہ بھی ان کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں۔ آپس میں جب ملتے ہیں تو یہی کہ آپس میں تم خیر خیریت، بہت اچھی مزاج پرسی، ایک دوسرے کی چاہت کی باتیں، جو پیچھے جو گن گا رہے تھے نا وہ کسی کی زبان پر نہیں آ رہا ہے، اور جو باتیں ان کو پہنچی یہ بھی نہیں کھول رہی ہیں باتیں، خاموش آپس میں خیر خیریت پوچھے، کھانا پینا ہوا، تکیے لگائے گئے، مسند بچھائے گئے، سب بیٹھے اور ان کے سامنے پھل فروٹ کا دور چلنے لگا۔ اس میں کچھ تیز چھریاں اور چاقو تیار کر کے لائے اور ان کے ہاتھوں میں خادماؤں نے دیا، لو اس کو، سامنے پھل ہیں، آپ اپنی مرضی سے جون سا پھل کھانا چاہے کاٹ کر کھاتے رہیں، یہ اپنا ایک مزہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پھل لیں اور کاٹیں، اس میں سے ایک ایک شاخ کھاتے رہیں، بات چیت چلتی رہے گی۔ تو یہ بس اسی چکر میں تھے، اور سب کے دلوں میں وہ بات چل رہی تھی کہ کسی طریقے سے وہ غلام کون ہے دیکھیں تو صحیح، لیکن دکھ نہیں رہا تھا۔ یہ اب پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ غلام سے تمہارا کیا تعلق، اگر عورتیں پوچھ لیں کہ زلیخا تمہارا غلام کون ذرا دکھاؤ، فوراً پوچھیں گی تم نہ کیا ہونا، یہ پوچھ بھی نہیں سکتی، اور دل مچل رہا تھا کہ ایک بار غلام کو دیکھیں، ایک بار ہی تو موقع مل رہا، اندر آئے ہیں، پھر دوبارہ ملے گا کہ نہیں موقع۔ زلیخا بھی جان گئیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، سب عورتوں کے ہاتھ میں چاقو دے دیا گیا اور سامنے پھل رکھے گئے، کھا رہے تھے۔ وَقَالَتْ اُخْرُجْ عَلَيْهِمْ، اچانک بات چیت چل رہی تھی، ایسا انداز اختیار کیا اس عزیز مصر کی بیوی نے، آواز لگائی، کہا یوسف تھوڑا ادھر آؤ، کوئی کام ہو، جیسے خادموں کو نوکروں کو بلاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر میں غلام تھے، تو جیسے کام کرنے والوں کو بلاتے ہیں، شاید کوئی کام رہا ہوگا، تو جیسے کہا یوسف اخرج علیہن، ذرا ان کے سامنے آؤ تو صحیح۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا مالکن ہے، بلا رہی ہیں، کوئی کام رہا ہوگا، تو آنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ یوسف، تو سب تیار ہو گئی کہ ہاں یہ ہے اصل، ہم بھی تو دیکھنے آئے تھے انہی کو۔ اب وہ سب کی نظریں لگی ہیں، کہاں سے آئیں گے، کدھر سے آئیں گے، کون ہے وہ، کتنی دیر دیکھنے کا موقع ملے گا، سب کی نظریں لگی ہیں، پھل بھی ہاتھ میں ہیں، چاقو بھی ہاتھ میں، کاٹ کے کھا رہی تھی۔ جیسے یہ بات سنی تو ادھر دیکھنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سے نکلے اور اپنی مالکہ کے پاس آئے، پوچھا کیا کام ہے، کہا کچھ نہیں، آپ جائیے، کوئی بات نہیں، پھر واپس چلے گئے۔ اتنی دیر میں جب خیال ہٹتا ہے تو یقیناً آدمی کی حرکتیں بدل جاتی ہیں، خیال کسی دوسری طرف چلا جائے تو یہ انگلی کہیں کچھ کھرچ رہی ہے، کہیں کسی چیز کو آدمی مار رہا ہے، یا پاؤں کسی کو دبا رہا ہے، خیال ہٹ گیا ہے تو بے خیالی میں کچھ حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہاں جب ان کا خیال ڈائیورٹ ہوا، ہٹ گیا، تو ان کی چاقو جو تھی چل رہی تھی، ہاتھوں میں کٹ رہی تھی، لیکن احساس تک نہیں ہوا۔ قطعنا ایدیہم فلما رأینہ، جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، مدہوش ہو گئیں، ان کو بہت بڑا سمجھا کہ ایسا آدمی، وقطعنا ایدیہم، اور بے خیالی میں چاقو ہاتھ پر چلنے لگا، کٹ گیا، ہاتھ کٹ کے خون بہنے لگا، ہوش ہی نہیں رہا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے نظروں سے، جیسی دیکھا اب درد کا احساس بھی ہوا، کیونکہ خیال واپس آ گیا، تو ہاتھ کٹ گئے، خون بہنے لگا۔ تو حضرت ابھی زلیخا نے بھی دیکھا کہ اوہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر لیا آپ لوگوں نے، یہ ایسا پروف تھا جو چھپا نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے دیکھیے عورتوں کی چال، جو شوہر نے کہا تمہاری چال بہت بڑی ہوتی ہے، چال چل کے دکھایا کہ اگر ان عورتوں سے یہ کام نہ کرایا جاتا، ان سے کہتے تم بھی تو ان کے اوپر فدا ہو جاتی ہو، تم نے دیکھا ان کو تو تمہارا بھی تو دل ان پر آ گیا،
تو منع کرتے نہیں نہیں ہمارا ویسا کیا بھی خیال نہیں، چپ کے دیکھے ابھی ایسا پروف دکھا دیا یہ کیا تھا، یہ ہاتھ کیوں کٹے؟ مدہوش ہو گئے تھے ان کو دیکھ کر. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، تو ایک جملہ انہوں نے کہا جیسے ایسے تعجب کے وقت میں کہتے ہیں ہائے رے اللہ، حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ نارمل آدمی ہی نہیں ہے، یہ غلام. ہم سمجھتے تھے غلام غلام کی طرح رہے گا، یہ تو غلام تو کیا ہمارے شوہروں کی طرح، وزیروں کی طرح، بڑے بڑے لوگوں کی طرح، بلکہ کسی انسان کی طرح بشر ہی نہیں ہے، آدمی نہیں ہے یہ. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑا فرشتہ معلوم ہوتا ہے. ایسا حسن، ایسا جمال، ایسا بدن، ایسا شخص. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا حسن اللہ نے ان کو دیا تھا، تو یہ مصر کی حسینائیں، یہ بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں ایک نظر جو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے، کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی باعزت مکرم فرشتہ لگتا ہے. بے خیالی میں جب اس طریقے سے کام ہوتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے عورتیں بھی بڑی شوقین تھیں، مشتاق تھیں کہ چاند دیکھیں، چاند عید کا چاند نظر آتا ہے کیا. تو تمام عورتیں مغرب کی نماز پڑھ کے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں. اتنے میں ایک عورت کا بچہ جو ہے استنجا کیا، وہ اسے گئی تھوڑا صفائی ستھرائی کر کے، پاک صاف کر کے، ابھی وہ کام میں مشغول تھی. کچھ عورتوں نے پکارنا شروع کیا چاند دکھ گیا، چاند دکھ گیا، وہاں ہے وہاں ہے. اب سب عورتیں جمع ہوئی، کہاں کہاں دکھاؤ. اب وہ دکھانے لگی وہاں وہاں. اب یہ بھی بھاگ کے آئیں، جلدی میں اپنے بچے کو سمیٹ کر آئیں اور ہاتھ دھونا بھول گئیں. دکھایا اس کو، کہا کہاں کہاں. اب لوگوں نے دکھایا اس کو، عورتوں نے وہاں دیکھو یہاں دیکھو. تو جیسے اس نے دیکھا کہ ہائے اللہ کتنا باریک چاند ہے. وہ عورتوں کا انداز ہوتا ہے منہ پر جیسے ہاتھ رکھا تو کہا چاند تو بہت باریک ہے، عید کا چاند ہے، مگر ذرا باس ہے اس میں، عجیب سی بدبو آ رہی ہے آج، یہ بدبو والا چاند کیوں نکلا. تو کسی عورت نے دیکھا تو کہا آپا تمہارا ہاتھ. تو یہ بے خیالی میں کیا کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا، ہاتھ رکھ لیا یہاں تعجب کی وجہ سے. تو کہنے لگی یہ چاند میں بدبو آ رہی ہے، یہ آپ کے ہاتھ کی بدبو ہے. کیونکہ بے خیالی جو ہوتی ہے نا، آدمی کیا کرتا ہے پتہ نہیں چلتا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا. ان کی عمر بھی بہت بڑی تھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تقریباً 120 سال کی عمر پائی تھی. یہ جو اس کے بال تھے، ابرو کے بھوں کے بال، یہ بہت لمبے لمبے ہو گئے تھے حضرت کے. ایک مرتبہ لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند دیکھنے لگے، وہ بھی بڑی عمر میں 120 سال کی عمر میں. کہنے لگے یہاں چاند نظر آ رہا ہے مجھے. لوگوں نے کہا کہاں کہاں دکھا رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا کہ یہاں مجھے دکھ رہا ہے. لوگ حیران ہو گئے، نہیں دکھ رہا، ہمیں نہیں دکھا، ہمیں نہیں دکھا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ہٹے جا کر کے یہاں نظر آ رہا ہے. اب بول رہے تھے یہاں، تبھی بول رہے یہاں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اور ایک جگہ گئے، وہ اب بھی دکھائی دے رہا ہے، یہاں دکھ رہا ہے. 3 الگ الگ جگہ پر ایک آدمی آیا اور چہرے کو دیکھا تو ایک بال جو ہے یوں آ کے سامنے لٹک رہا تھا. تو اس نے یوں ہٹایا اور کہا حضرت اب دکھاؤ کہاں ہے. چلا گیا. تو اصل میں وہ بال تھا جو آڑے آ رہا تھا، سمجھ رہے تھے چاند ہے. تو بہرحال اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ آدمی کا خیال جب نہیں ہوتا تو کسی کو کچھ سمجھ لیتا ہے. خیر، تو جیسے یہ ہاتھ کٹ گئے، لوگ عورتوں نے کہا کہ یہ تو فرشتہ ہیں. اب زلیخا کو موقع ملا، قالت کہنے لگی فذالکن الذی لمتننی فیہ، مجھے جس غلام کا طعنہ دے رہی تھی تم عورتیں، یہ وہی غلام ہے. غلام صحیح
مگر انداز دیکھو، آدمی دیکھو، پرسنالٹی دیکھو، لمتننی فی، اس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی، برا بھلا کہا، کیریکٹر لیس کہا مجھے، تمہارا کیا حال؟ ایک بار تم نے دیکھا تو یہ حال ہوا، میں کتنے سال سے اس کو دیکھ رہی ہوں، یہ تو تمہارے گھر میں بھی نہیں رہتا، یہ تو میرے گھر میں رہتا ہے، میرے ساتھ میں رہتا ہے، تو میرا کیا حال ہوا ہوگا، تو تم سوچو تو صحیح۔ تو میرے بارے میں ملامت کرنا، باہر لوگوں سے بولتے رہنا کہ زلیخا ایسی ہے ویسی ہے، تو اگر تم میری جگہ ہوتی تو تمہارا بھی تو یہی حال ہوتا۔ خیر، اب یہ اپنی بے گناہی، مطلب اپنے آپ کو کہ میں مجبور ہوں فلاں ہوں ثابت کرنے لگی، عورتیں بہرحال سمجھ گئیں کہ ہاں یہ تو جو بھی عورت رہتی سب کا یہی حال ہوتا۔ تو اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سنانے کے لیے اس نے کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب سنو، بات کھل ہی گئی، تمہیں بھی پتا چل ہی گیا، اب جو اب تک دلوں میں چھپا کر بیٹھے ہو، میرے بارے میں باہر بولتے تھے، اب یہاں کچھ نہیں بول رہے ہو، سنو، میں نے اس غلام کو پھنسانے کی کوشش کی، اس کو بہلایا پھسلایا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں اس پر فریفتہ ہو گئی، فَاسْتَعْصَمَ، مگر یہ ڈٹا رہا، اپنی جگہ جمع رہا، یہ بڑا عجیب و غریب بندہ ہے۔ پھر دھمکی دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائی دے رہے، آواز سنائی دے، اس انداز میں کہنے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، میں جس کام کے کرنے کا حکم اس کو دے رہی ہوں، کیونکہ میں مالکہ ہوں، اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَّ، اب فی الحال تو میں نے اس کو بچا لیا ہے میرے شوہر کو بول کے، مگر اگلی بار اس کو ضرور جیل میں ڈال دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ اب یہاں عزیز مصر کے گھر میں رہ رہا ہے، اگر قید میں ڈال دیا جائے، صاغرین چھوٹے لوگ، کیونکہ جیل میں جو ہوتے ہیں پورے مجرم لوگ ہوتے ہیں، گنہگار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے بھی اوپر ایک دھبا لگ جائے گا کہ یہ مجرم ہیں، گناہ کیے ہیں، تو وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہ بھی جو جیسے جیل میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی چلے جائیں گے اور یہ بھی ذلیل ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، کیونکہ جیل میں ڈالنا ایک ذلت کا کام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی حالت سے نکال کر بری حالت میں بھیج دیا گیا تو ان کی حالت جو ہے خراب ہو گئی، ذلیل ہو گئے، ایسے تھے ویسے ہو گئے۔ جیسے ہم اس سے پہلی جگہ پر جہاں تھے وہاں سے جب یہاں آئے تو کچھ لوگوں سے ہم نے یہ بھی سنا کہ دیکھو اللہ کہاں رکھا تھا، کہاں سے کہاں لے گیا۔ اللہ کا احسان ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، کیا ہوا ہمارے ساتھ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، یہاں آنا ہمارے لیے اللہ کے راستے میں کام کرنے کے بہت سارے راستے کھلے، وہ میں جانتا ہوں، بہرحال کسی کی غیبت بھی نہیں ہے، لیکن لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب ایک جگہ سے آدمی دوسری جگہ چلا جائے، ظاہر میں اگر وہ جگہ اچھی نظر نہ آئے تو لوگ اپنی طرف سے فیصلے کرتے ہیں، یہاں تھے تو کتنے اچھے تھے، وہاں گئے تو کیسے ہو گئے، حالانکہ جانتے نہیں یہ حالات کا بدلنا، جگہ کا بدلنا بعض مرتبہ تقدیر کے بدلنے کا کام ہوتا ہے، حالات کے بدلنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، ایک آزادانہ زندگی گزار رہے تھے، غلام بنا دیے گئے، اگرچہ کہ ذلت ہے غلامی، مگر یہ غلامی ان کو لے آئی مصر میں، اور وہ مصر میں بھی عزیز مصر کے گھر میں آئے، اور اس نے اپنے بیٹے کی طرح پالا، اور وہاں سے لے گئے جیل میں، جیسے آگے آئے گا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، دعا کرنے لگے، ربی السجن احب الیہ، اے میرے پروردگار، یہ جس قید خانے کی بات کر رہی ہیں یہ قید خانہ مجھے پسند ہے، جیل میں جانا مجھے اچھا ہے، السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، اس کام کی طرف جانے سے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ حالانکہ یہاں ایک عورت دعوت دے رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جس کام کی یہ تمام عورتیں دعوت دے رہی ہیں
اس میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ وہ جو عورتیں آئی ہوئی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کر بات کرنے لگیں اور وہ کہنے لگیں یوسف تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمہاری مالکہ ہے، اتنی بڑی عورت ہو کے تم جیسے غلام کو چاہنے لگی ہے تو تمہیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ عورتیں بھی ان کو گناہ کی دعوت دینے لگی، اور ساتھ میں ان عورتوں کا خیال یہ تھا کہ اگر زلیخا تمہیں پسند نہیں ہے تو ہمیں پسند کر لو۔ یہ بات کر رہی تھی ان کی، مگر سیٹنگ کر رہی تھی اپنی، انڈائریکٹ کہہ رہی تھی کہ زلیخا کی بات مانو، ذرا ہمیں بھی تو دیکھو، اگر وہ پسند نہیں آئی ہوگی ہو سکتا ہم اچھی لگی۔ تو یہ عورتیں ڈائریکٹ زلیخا کی بات کر رہی تھی اور انڈائریکٹ اپنی بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں، سمجھ گئے۔ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں مولانا لوگوں کو کیا بھی معلوم نہیں ہوتا، آپ جہاں ختم ہوتے ہیں نا وہاں ہم شروع ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، سمجھتے نہیں لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ کیا معلوم ہوتا رہے گا، دنیا ان کو کیا معلوم۔ اللہ تعالی دین اصل ہے، دین کیا ہے؟ اصل ہے۔ یہ اصل جب جہاں جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کا سایہ ہے دنیا، یہ اس کے پیچھے پیچھے اللہ دنیا دے دیتے ہیں۔ دین کے علم سے اللہ تعالیٰ دنیا کے علوم بھی ضرورت کے بقدر، پورا انجینئر ڈاکٹر لائر ہونا ضروری نہیں ہے، مگر بقدر ضرورت جس سے ایک آدمی کو واقفیت ہونی چاہیے، اتنی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ دین کے علم کے طفیل دنیا کا بھی علم دے دیتے، سمجھا دیتے ہیں۔ الٹا نہیں ہوتا، دنیا کا علم آپ بہت حاصل کرو، اس کے بدلے میں دین کا کچھ علم آ جائے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سایہ ہے، سایہ جدھر جائے گا اصل آدمی اس طرف نہیں جاتا کہ میرا سایہ ادھر جا رہا ہے اس لیے ہم بھی کھینچے چلے جائیں، وہ سایہ لمبا ہوتا جائے تو جائے، وہ ہماری کاپی ہے، سایہ ہے وہ، ہاں اصل جدھر جائے گا اس کے پیچھے پیچھے سایہ خود بخود آئے گا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا بھی یاد نہیں رہتا، معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ والے جو ہیں کبھی کسی سے ملتے ہیں تو ان کا چہرہ، ان کا نام، ان کے حالات ایک بار بول دیں تو یاد ہو جاتا ہے۔ بعد میں لوگ حیران ہوتے ہیں، اچھا یاد ہوں میں، میرا نام یاد ہے آپ کو؟ اتنا بڑا قرآن جب یاد رکھیں، اتنا چھوٹا تمہارا نام یاد نہیں رہتا؟ لیکن ضروری نہیں ہوتا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جس کو یاد رکھنا چاہیں پھر وہ بھولا بھی نہیں سکتے۔ اور سمجھ میں آنا، لوگوں کی چال سمجھنا، لوگوں کی باتوں کو سمجھنا، بعض مرتبہ لوگوں کی بات کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اصل میں بولنا کیا چاہ رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ہمیں جو بتا رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور یہ الگ بات ہم اس کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے، جیسے تم چالاک بننا چاہتے ہم تم سے زیادہ چالاک بنتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی لیے کہا، اللہ سے دعا کی، کہنے لگے ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار جیل مجھے پسند ہے اس کام سے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، حالانکہ بلانے والی صرف ایک عورت تھی۔ یہاں سمجھو ان عورتوں نے جو انڈائریکٹ جو بات کی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے یہ ساری عورتیں وہی کام کر رہی ہیں۔ انہو هو السمیع، اچھا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے، ان عورتوں کے مکر سے مجھے نہیں ہٹائیں گے، اصب الیہن، تو ہو سکتا میں ان کی طرف پہنچ جاؤں گا، غلطی میں مبتلا ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کی عصمت یعنی ان کو غلطی کرنے نہیں دیا جاتا، گناہ ذنب نہیں کیا کرنے دیا جاتا، ہاں خطا ہوتی ہے، خطا مطلب بھول کر یا بھول کے ساتھ جو چوک ہو جاتی ہے، مسٹیک یہ ہوتا ہے،
مگر ذنب جانتے ہوئے گناہ کرنے کے ارادے سے گناہ کرے، نبی نہیں کر سکتے یہ کام۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا مگر ہم نے ان کو گناہ کرنے کا ارادہ نہیں دیکھا۔ وہ ارادہ انٹینشن کے ساتھ مقصد گناہ کرنا تھا، نہیں کیا، ہاں کچھ الگ سمجھ کر انہوں نے کر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ یہاں جنت میں رہنا ہے، کسی نے بتایا کہ اس کو کھانے سے ہمیشہ رہ جاؤ گے تو انہوں نے وہ سمجھ کر کھایا، گناہ کرنا ہے، نافرمانی کرنا ہے، یہ سمجھ کر انہوں نے نہیں کیا، یہ خود اللہ نے فرمایا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے تو میں نادانوں میں سے، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ اس لیے ہے، اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو غلطیاں جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، نادانی میں کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر آپ مجھے نہیں بچائیں گے میں ان کی طرف چلا جاؤں گا اور میں بھی نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، مطلب جاہل جو نہیں جانتے ہیں ان میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی فرمایا جو جہالت کے ساتھ غلطی کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو میں معاف کر دوں گا، اور جو جانتے ہوئے تو غلطیاں کرتے ہیں، سورہ نساء کی 4 پارے کی آیت ہے، اللہ نے اس کے اندر فرمایا کہ جو لوگ جہالت نادانی میں غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، نادانی میں کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال یہ ہوگا جو لوگ نادانی میں، جہالت میں، جانتے نہیں تھے اس لیے غلطی کیے، اللہ نے کہا توبہ قبول کر لوں گا، تو کیا مطلب اب ہم اور آپ لوگ جب جاننے والے بن گئے، معلوم ہو گیا کہ یہ شراب پینا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، فلاں زنا گناہ ہے، فلاں فلاں کام گناہ ہے، اب اس کے بعد بھی کیا تو کیا ان کی غلطی معاف نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ جو لوگ نادانی میں گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں میں توبہ قبول کروں گا۔ تو یہیں سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، جیسے ایک ساتھی نے بتایا تھا، یہاں ہمارے یہاں ایک ساتھی آتے تھے تفسیر میں، بڑی پابندی سے آتے تھے، انہوں نے اپنے ایک دوست کو تشکیل کیا کہ مولانا کا تفسیر سنو، بیان سنو، بہت اچھا رہتا، قرآن کی باتیں معلوم ہوتی، وہ لے کر آئے۔ ایک دن انہوں نے تفسیر سنا، اگلے دن سے انہوں بھی گئے انہوں بھی گئے، جو تشکیل کر کو لائے تھے انہوں ان کو لے کو گئے۔ پوچھے کیوں؟ انہوں بولے کہتے باتاں بہت اچھے ہیں، بڑے بڑے باتاں، علم کی باتاں سن لیے تو معلوم ہو گئے تو عمل کرنا پڑتا نا، عمل نہیں کرے تو اللہ پوچھتا قیامت میں، علم تو اللہ کا تھا عمل نہیں کریا نا، اس لیے جانے رکھو، عمل کرے نہیں تو بھی چلتا۔ ایسا پٹی پڑا ہے عمر صحیح تو نہ بول رہا سو چل میں بھی آتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا شیطان دھوکہ دیتا ہے، یہ اچھی نیت سے ان کو پکڑ کے لائے، شیطان نے ایسا پٹی پڑھایا تو بھی آ میرے ساتھ، واپس لے کے گیا، معلوم ہو جاتا، معلوم ہو گیا تو عمل کرنا پڑتا، نہیں کرا تو اللہ پوچھتا۔ اچھا معلوم نہیں کرے تو اللہ نہیں پوچھتے، میں قرآن دیا تھا پڑھیا چ نہیں نہ تو اللہ نہیں پوچھتے، قرآن فاتحہ کے واسطے تھی سو، مردیاں کے واسطے تھی سو، تمہارے واسطے نہیں تھی، اللہ نہیں پوچھتے، پڑھتا تو عمل نہیں کریا نہ پوچھتے اللہ، پڑھیا چ نہیں تو نہیں پوچھتے کرتے، یہ کون بولے؟ اچھا اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جہالت کے ساتھ غلطی کریں، معلوم نہیں تھا غلطی ہو گئی، توبہ کرے تو قبول کر لوں گا، معلوم تھا غلطی کرے تو ان کو بھی اللہ معاف فرمائیں گے، لیکن اللہ نے جہالت کا لفظ کیوں بولے وہاں پر کہ جہالت کے ساتھ غلطی کرتے ہیں؟ دیکھو ایک ہے آج اچھی طریقے سے سمجھ لیں، ایک ہے نہ جانتے ہوئے غلطیاں کرنا اور ایک ہے جانتے ہوئے غلطی کرنا، ان دونوں میں کون سا اچھا ہے؟ یقیناً لوگ بولیں گے نہیں جاننے والا جو غلطی کرتا وہ اچھا ہے، غلط، آپ غلط کر رہے ہیں، جانکاری ہے،
حلال حرام جائز ناجائز، تقوی گناہ کرنا نہیں کرنا بچنا سب معلوم ہے، پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ آدمی بچنا چاہتا ہے لیکن نفس اور شیطان کا تقاضا ہے، غلطی کر دیتا ہے۔ ایک آدمی معلوم ہی نہیں کرتا جا رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں نادان بھائی ہوتا ہے۔ ایک جاننے والا غلطی کرا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، آپ غلطی پر ہیں اس بارے میں۔ کیوں؟ یاد رکھو، جو آدمی جانتا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا نہ جانتے ہوئے غلطی کرنے والا اگر توبہ کرے تو توبہ قبول کر لے گا۔ یاد رکھو، جو نہیں جاننے والا آدمی ہے اسے یہی نہیں معلوم کہ میں غلطی کر رہا ہوں کہ اچھا کر رہا ہوں۔ 100 غلطیاں کرے گا مگر توبہ نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا میں کیا کریا، سمجھے میں کیا کریا کو۔ کتنے لوگوں سے ہم نے سنا اللہ کا احسان بھائی ہمیں کیا بھی غلطیاں نہیں کرے، جب دعا میں ہم لوگ ہچکیاں مار کے روتے ہیں تو کچھ لوگوں سے ہم نے سنا مولانا وتے گنا کئی کو کرے رہیں گا ہم رو نہیں کرتے، ہم نہ دیکھو کیا بھی کر دیں کئی کو کرنا تھا رہیں گا وتے گنا ہم رو رہی، ہم نہ رونا چاہتا نہیں، ہمیں اللہ کا فضل بھی کیا بھی نہیں کرے، ہمیں ایک کا کھائی نہیں ایک کو خراب کرے نہیں فلاں فلاں فلاں۔ جو گناہ ہو رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو جس کو پتا نہیں ہے یہ گناہ ہے وہ توبہ کرے گا، توبے کی توفیق ہوگی اسے، وہ تو سمجھتا میں کیا کریا، میں کہیں کو معافی مانگوں نہیں کروں گا، میں توبہ ہی نہیں کرے گا۔ وہ دعا کرنے آئے گا آنکھوں میں آنسو نہیں آئے گا کیونکہ وہ سمجھتا میں کیا کریا۔ سمجھ رہے فرق؟ یہ جاننے والا بندہ جس دن ہاتھ اٹھائے گا اتنا روئے گا لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، کیوں؟ یہ سمجھتا ہے میری یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے، اور غلطی کو غلطی ماننا ہی کمال ہے، غلطی کو غلطی ماننا ہی کمال ہے۔ بس اتنا سمجھ میں آ جائے بندے کو، یہ کس میں سمجھ میں آئے گا؟ علم میں سمجھ میں آتا ہے، بندے کو معلوم ہو کہ یہ کام غلط ہے اور غلطی کرے تو غلطی کو مان لینا چاہیے، اور گناہ نہ یہ جو گناہ کر رہے نا، گناہ کرنا ہی غلطی نہیں ہے، اللہ کی عبادت جیسے کرنا ویسے نہ کرنا بھی غلطی ہے۔ اللہ کی عبادت جیسے کرنا تھا ویسے نہ کرنا بھی تو غلطی ہے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا تھا، کتنی نعمتوں کا شکر ادا ہوا۔ ہم اگر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کر گزار دیں تب بھی ہماری غلطی ہے، کیوں؟ کہ بھئی کم سے کم جتنی چیزیں تم استعمال کرتے ہو نا اس کی بل تو دو۔ دنیا والے گیس سلنڈر دیتے ہیں ڈیلیوری دیتے ہیں تو اس کا بدلہ لیتے ہیں کہ اس کی بل گیس کی فری میں دیں گے، کرنٹ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بل آئے گی، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اس کی بل آئے گی، اسکول میں جاؤ گے وہ اپنی بل دیں گے، ٹیوشن جاؤ گے وہ اپنی بل دیں گے، آپ آٹو میں جاؤ گے وہ اپنا کرایہ لے گا، بس میں جائیں گے وہ اپنا کرایہ، ہر آدمی ایک ایک چیز آپ استعمال، ہوٹل میں جاؤ کھاؤ شکریہ ادا کر کے آؤ، اللہ جزائے خیر دے تم نے بہت اچھا کھانا ہے جی شکریہ رکھ لو گھر میں پہلے بل دو جی۔ ہر چیز کا بدلہ لوگ چاہتے ہیں، ہر نعمت کے بدلے، تو اللہ تعالیٰ کی اتنی جو کروڑوں نعمتیں ان گنت نعمتیں، ان نعمتوں کا آپ جو گناہ نہ کرو، خیر کچھ نہیں کیا آپ نے، شکریہ کب ادا کرو گے؟ شکریہ اگر آپ کہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کی ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہوا، یہ ساری عبادتیں پوری عبادتیں ٹوٹل، اور یہ جو ہم کر رہے ہیں نا نماز روزہ زکوٰۃ حج تلاوت، یہ نہیں، جب سے ہم بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر مرے تک مسجد سے باہر نہ نکلو، سجدے میں سر رکھ کے گزار دو، تب بھی ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ چپکے نہیں بول رہا ہوں میں، سچ میں۔ کیسے؟ یہ جو سانس ہے نا ہماری سانس، اس میں ہر سانس میں بندہ اگر اللہ 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 بولے تب بھی اس سانس کا بدلہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ سانس ایک بار میں دو کام ہوتی ہے، ایک اندر جاتی ہے ایک باہر آتی ہے۔
اگر آپ اس میں بھی ایک سانس کے بدلے میں سبحان اللہ اگر دو بولو گے، ایک سانس کا ہو سکتا بدلہ ہو۔ اگر صرف سانس کا یہ معاملہ ہے تو باقی پورے جسم کے اعضاء کا، کروڑوں کروڑوں کی ویلیو رکھنے والے اعضاء جو اللہ نے دیے، کروڑوں، پوری باڈی کا آپ اندازہ لگائیں۔ صرف ایک ٹیسٹنگ کو جاتے ہیں تو لوگ سبوں ہزاروں پیسے لے لیتے ہیں صرف چیک کرنے کے لیے۔ اللہ نے پورا بغیر ٹیسٹ کرنے کے ہماری یہاں پوری ضرورتیں پوری فرمایا ہے۔ ہمارے کڈنی فیل ہونے سے اللہ نے بچایا ہے، لیور خراب ہونے سے اللہ نے بچایا، ہارٹ وال بلاک ہونے سے اللہ نے بچایا، برین ٹیومر سے اللہ نے بچایا، بخار سے، فیور سے اللہ نے بچایا، نزلے سے بچایا، زکام سے بچایا، کینسر سے بچایا، بی پی سے، شوگر سے اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ اگر کسی کو چھوٹی موٹی ہے تو ہے، اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں آ سکتی ہیں۔ ایکسیڈنٹ سے اللہ نے بچایا، حادثے سے اللہ نے بچایا۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ باہر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ابھی فون آیا آپ کا بچہ گر گیا، بیٹھو گے یہاں؟ ان بچوں کو حفاظت سے گھر میں کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا، اس لیے ہم یہاں بیٹھے سکون سے۔ کسی کو کچھ ہو گیا، ان تمام حادثوں سے ایک دم آرام سے بیٹھے، کوئی ٹینشن نہیں۔ تھوڑا سا ٹینشن آ جائے تو ان تمام مصیبتوں سے جس نے بچایا ہوا ہے، ہم کیا بھی گناہ نہیں کریں، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے، نہ گناہ نہیں ہے۔ جس کا کھا رہے ہو اس کا بل ادا نہیں کر رہے ہو، کیا غلطی نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ سمجھ آئے گی علم سے۔ اگر بندہ کوئی گناہ بھی کرے نا تو گناہ کو گناہ سمجھنے کا علم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب سمجھ میں آتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ بندہ توبہ بھی ضرور کرے گا۔ جب بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو توبہ کیا خاک کرے گا؟ تو بغیر توبے کے جائے گا دنیا سے۔ تو بولو جہالت اچھی ہے یا علم اچھا ہے؟ چاہے گناہ کرے بندہ، میں یہ نہیں کہتا کہ علم والے گناہ کریں، جائز ہے، نہیں، علم ہو، سمجھ میں تو آئے کہ ہاں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ، اس کی یہ سزا ہے، اور اس کی توبہ کیسے کرنا ہے یہ بھی معلوم ہو تو انشاءاللہ اس بندے کو جیسے گناہ کیا ویسے توبے کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ خیر، بہت سارے تازے واقعات لوگوں کے سامنے ہمارے موجود ہیں۔ ہم نے ایک ساتھ ایک آدمی سے کہا، بھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، علماء کی مجلس میں ایک آدمی نے بڑے زور سے، ایک واقعہ تھا، بات کر دیا۔ میں نے ان کو فون کیا، کسی دوسرے سے بات کر رہے تھے، ان سے میں نے کہا بھائی آپ نے غلطی کی ہے، علماء کی مجلس میں ایسا نہیں بولنا تھا۔ جاؤ حضرت میں کیا کرے آپ کو، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، علماء کے سامنے اس انداز میں بات نہیں کرنا تھا، میں کیا بھی نہیں کریا نا۔ ہماری یہی سوچ ہے کہ جس بندے کو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا نبی کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ یہ جس وقت نبی تھے صحابہ کو یہ حکم تھا، جب نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو نبی کے جانشین علماء ہیں، تو علماء کے سامنے بھی لوگوں کو اپنی آواز اونچی کر کے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ بات کر لو، اگر کرو گے تو اللہ نے فرمایا تمہارے اعمال ایسے غارت ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کر لو، کوئی ہماری شان میں کمی نہیں آئے گی، نقصان اپنا ہوگا۔ ادب رکھو۔ اب بندے کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرے گا، تو جس کو علم ہوگا وہ جانتا ہے کہ اچھا یہ غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے، بے ادبی۔ اللہ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا دوبارہ یہ غلطی کرو گے سارے اعمال اکارت کر دوں گا۔ خیر، فاستجاب له ربه، اللہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ان کے رب نے قبول کر لیا۔ کیا دعا تھی؟ اللہ جیل میں جانا پسند ہے، یہ جس طرف بلا رہے مجھے وہ پسند نہیں ہے، تو اللہ نے قبول کر لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی چال کو ان سے پھیر دیا، ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ اللہ بہت سننے والے، جاننے والے، دعا کیا اللہ نے سن لیا، اور اللہ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے، تو بہرحال اللہ جانتے ہیں۔ تو
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا راستہ نکالا. کیا ہوا؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت ساری نشانیاں دیکھ لیے، اس کے باوجود عزیز مصر کو یہی سمجھ میں آیا کہ ان کو چند دنوں کے لیے جیل میں ڈالنا ہی اچھا ہے، کیونکہ جب ان کے اوپر بہت زیادہ بات آنے لگی، لوگوں میں چرچا ہونے لگا، تو عزیز مصر نے سوچا چند دن کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا اچھا غلطی ان کی تھی، عزیز مصر کی اور ان کی بیوی کی کوئی غلطی نہیں تھی. اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا. میں نے ایک بات کہا تھا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا، ظاہر میں اگرچہ لگے گا غلطی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، لیکن اس برے میں خیر ہوگا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کسی چیز کو تم ناپسند کرنے لگو گے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی. جیل میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمائی کہ وہاں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانے کے بعد وحی بھیجا اور فرمایا یوسف، یہ جیل میں آنا تمہاری اپنی مرضی سے ہوا ہے، تم خود آئے ہو، ہم نہیں لائے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا ربی السجن احب الیہ، میرے اللہ مجھے جیل میں جانا بہت پسند ہے، بجائے اس کے کہ ان عورتوں کی طرف چلا جاؤں. اگر آپ کو ان عورتوں سے بچنا تھا تو یہ کہتے کہ اللہ ان کے مکر سے بچا لے. جیل میں جانا پسند ہے کیوں بولا آپ نے؟ آپ کو پسند تھا، ہم نے بھیجا. اگر بچنا تھا، صرف اتنا کہتے اللہ ان کے مکر سے بچا لے، تو جیل میں ڈالے بغیر بھی بچا لیتا. ابھی دیکھیے علم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھایا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم صبر کی دعا بھی مت کرو کہ اللہ مجھے صبر دے. فرمایا صبر مت مانگو، صبر کرنا ہے، مانگنا نہیں ہے. کیوں؟ نارمل آدمی چپکے چپکے بیٹھ کے اللہ مجھے صبر دے، مطلب ایک تھوڑا دے، اس کے اوپر برداشت کرنے کی قوت دے. صحیح کو مانگتے کھجا لینے کی پریشانی، چپکے چپکے کیا تو بھی مصیبت دے پھر صبر کرا. صبر مت مانگو، کیونکہ صبر مانگنے میں مصیبت کی دعوت ہے، تکلیف کی دعوت ہے. اللہ مجھے صبر دے مطلب چپ کے اچھا آرام کا بندہ شکر مانگ اللہ سے، یہ تو نہیں صبر چاہتا ہوں، مطلب کوئی پریشانی آنا ہے تجھے، کوئی بیماری آنی ہے، کوئی پریشانی آنی ہے، اور پھر اس پر صبر کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر مت مانگو، کیونکہ اس صبر میں بیماری بھی ہے، مصیبت بھی ہے. شکر مانگو اللہ سے. ہاں اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ سے کہو اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں، ہر چیز سے بچاؤ، ہر چیز سے پناہ، ہر مصیبت سے بچنے کا راستہ مانگتا ہوں فی الدنیا والآخرہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ درخواست کی کہ نبی مجھے کوئی دعا سکھا دیں. آپ نے فرمایا چچا یہ دعا کرتے ہو، بہترین دعا، جامع دعا، دنیا اور آخرت سب چیزوں کے لیے شامل، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. ہر چیز سے عافیت مانگو، اللہ عافیت اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ. صبر کی ضرورت نہیں، کسی مصیبت کی ضرورت نہیں، بس عافیت، سیفٹی ہو، اللہ بچا کر لے کے چلا جائے، دنیا میں بھی بچا لے، آخرت میں بھی بچا لے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ عافیت مانگتے، بچاؤ مانگتے، تو ہم جیل میں ڈالے بغیر بھی آپ کو بچا لیتے. مگر آپ نے کہا اللہ جیل میں جانا پسند ہے، تو آپ کی پسند کو ہم نے پورا کر دیا. خیر وہ بھی ایک اللہ کا راز رہا ہوگا. تو میرے حال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، ایک لمبا وقت وہاں رکے رہے. جیل میں کیا ہوا آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. میرے حال یہ ہماری عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی اصلاح کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے مطابق اپنے ایمان، اعمال، اخلاق کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.